پہلی اعلانیہ عبادت مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد کی ہے، پہلی اعلانیہ عبادت۔ آپ اللہ کے نبی کے پاس جب گئے دار ارقم میں تو اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ اللہ ایک نہیں ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا بے شک۔ کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا بے شک۔ کہا کیا اسلام سچا دین نہیں ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا بے شک۔ کہا پھر ہم کیوں چھپ کر کے عبادت کریں؟ دار ارقم میں چھپ کر کے تمام لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام آپ لے کر کے نکلے، دو صف میں لوگ نکلے، ایک صف میں حضرت امیر حمزہ تھے اور ایک میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام کے غلبے اور عروج کا آغاز ہو رہا ہے جس ذات اقدس کے ایمان لانے سے، ہمارے یہاں اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفیظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مرید۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد واحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کا پیغام جب تمام علاقوں میں بڑی تیزی کے ساتھ تمام کے تمام خطوں میں پھیلنے لگا اور آپ کے پیغام کو لوگ تیزی کے ساتھ قبول کرنے لگے، اللہ رب العالمین کا خصوصی کرم ہوا، اللہ نے اس کو بیان بھی کیا کہ آپ کی زندگی کے جو آخری ایام تھے فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اللہ کے اس پیغام کو روکنے کے لیے ساری کوششیں مخالفین نے کی، دشمنان اسلام نے، کہ کسی طریقے سے اسلام کے اور اللہ کے نبی کی اسلام کی تعلیمات، اللہ کے نبی کا لایا ہوا جو پیغام ہے، اللہ کا پیغام، اس سے لوگوں کو روکا جائے، متنفر کیا جائے، پوری طاقت لگائی گئی۔ اگر تاریخ کا آپ مطالعہ کریں تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنے اقدامات کیے جا سکتے تھے سارے کیے گئے۔ آپ کا خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، آپ کے خلاف جنگیں کی گئی، سماجی اور معاشی بائیکاٹ کیا گیا، ساری چیزیں کی گئی، لیکن اللہ کا یہ پیغام اتنا دل کو چھو لینے والا تھا کہ بندوں کو اس سے قبول کرنے سے روکا نہیں گیا۔ تو ساری قومیں اس میں آپ دیکھیں گے، یہود، عیسائی، مشرکین مکہ، دیگر تمام کے لوگوں کو اس میں اقدامات کیے، لیکن
اسلام دشمن اور اسلام مخالف قوتوں میں، اسلام دشمن جو مخالف قومیں ہیں، اس میں سب سے زیادہ اسلام سے نفرت کرنے والے اور اسلام کے خلاف سب سے زیادہ کوشش کرنے والے، سازش کرنے والے اگر کوئی ہے تو وہ یہود ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن میں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ آپ یہود کو بہت زیادہ مسلمانوں کا دشمن پاؤ گے۔ ان لوگوں کے لیے یہ چیز قابل قبول نہیں تھی کہ اللہ رب العالمین کا پیغام لوگ اتنی آسانی کے ساتھ قبول کر لیں اور دین تیزی کے ساتھ پھیلے۔ انہوں نے اس کو ختم کرنے کی ساری کوششیں کی، جب ناکام ہوئے تو جو ان کا تاریخی طرز عمل ہے فتنہ سامانی کا، سازش کا، انہوں نے یہ کام کیا۔ ایک یہودی عبداللہ بن سبا نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے مسلمانوں کے درمیان خالص اسلام کے خلاف پوری کے پوری تعلیمات عام کی۔ اور یہی چیز آپ کو تاریخ میں ملے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب پیغام لوگوں نے تیزی سے قبول کیا تو یہی چیز، یہی واقعہ ملے گا کہ ایک یہودی پولس سے عیسائیت کا لبادہ اوڑھ کر عیسائیوں میں یہ تعلیم عام کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہاں بھی آپ کو یہی چیز ملے گی کہ رافضیت کے نام پر مسلمانوں میں ایسی چیزیں مشہور کی جو خالص اسلام کے خلاف تھی، سازشی طور سے۔ اس لیے رافضیت آپ مکمل سازش پاؤ گے اس کو، آپ اس کے کسی بھی پہلو سے اس کا جائزہ لیں گے، رافضیت کا، شیعت کا، کسی بھی پہلو سے، عقائد کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، آپ جس حیثیت سے اس کا محاسبہ کریں تو آپ کو بالکل مسلمان اور اسلام کے خلاف ایک سازش نظر آئے گی۔ ان کے عقائد اللہ کے بارے میں کیا ہیں، نبی کے بارے میں ان کے عقائد کیا ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اللہ رب العالمین نے قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، قرآن پر ایمان لانا، اللہ کی کتاب پر، ساری چیزوں میں دیکھیے اللہ رب العالمین کے ذات کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کو عیب والا مانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں ان لوگوں کا عقیدہ بدا کا ہے۔ نبی کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے، ساری کتابوں میں ان کی ملے گا۔ جو بڑی کتابیں ہیں، ملا باقر مجلسی حیات القلوب میں لکھتا ہے، نعمت اللہ الجزائری اپنی کتاب انوار النعمانیہ میں لکھتا ہے، اور خمینی اپنی کتاب کشف الاسرار کے اندر لکھتا ہے کہ انبیاء کرام سے افضل درجہ ائمہ کرام کا ہے۔ انبیاء کرام کو کم درجہ ہے، جو ان کے 12 ائمہ ہیں ان کا زیادہ افضل درجہ ہے، یا اماموں کے بارے میں۔ دین کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل ہو گیا، قرآن کہتا ہے۔ ان کا یہ ہے کہ ائمہ کرام جو اللہ کے نبی کے بعد، حضرت علی پہلے امام ہے اور ان کے 11ویں امام حسن عسکری، اور 12واں جو ہے وہ ایک افسانہ ہے جس کی کوئی تاریخی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ 12 اماموں کو حلال و حرام کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا غیب کا تمام کے تمام علم اللہ رب العالمین کو۔ ان کا عقیدہ ہے کہ قیامت تک، حضرت آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت تک، سارا علم و سارے علوم غیب کے تمام علوم ان کے ائمہ کو ہے۔ جنت و جہنم کا اختیار اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، واللہ لا ادری واللہ لا ادری واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، 26واں پارہ اٹھائیے، قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم۔ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، میں کوئی نیا اور انوکھا رسول نہیں ہوں، میں نہیں جانتا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یہ قیامت ہے۔ اللہ کے نبی نے پورے خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے کہا، جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو، روز محشر کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جنت و جہنم کا اختیار ان کے ائمہ کو ہے، جسے چاہے جنت میں داخل کریں اور جسے چاہے روکنے میں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ مرضی دے دی اللہ رب العالمین نے ان کو، وہ جو چاہیں کریں، یا قائد ان کے آئیں۔ یہ میں نے ہلکی سی ایک خطبے میں بہت زیادہ تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں ہوتا ہے، رافضیت کی ایک ہلکی سی تصویر بیان کی۔ ان کے عقائد اور ان کے اقدامات پوری کے پوری قوم کو تاریخی اعتبار سے دیکھیے،
اسلام کو نقصان پہنچانے والے سارے اقدامات، سارے واقعات میں آپ کو رابضی نظر آئے گا۔ آپ سقوط بغداد سے اٹھا کر کے دیکھیے کہ جب تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا تو کس نے ان لوگوں کے آمد کے لیے راستہ صاف کیا، کس نے مخبری کی؟ کون تاتاریوں سے ملا؟ یہی رابضی تھے، ابن القمی اور توسی۔ ابن توسی کا کردار وہاں پر اٹھا کر دیکھیے۔ اس کے بعد کے ادوار میں آپ کو ہر دور میں یہ چیز نظر آئے گی کہ رافضی مسلمانوں کے خلاف جتنے بھی بڑے بڑے واقعات ملیں گے غداری کے، سب میں آپ کو یہی رافضی نظر آئے گا۔ خود اس ہندوستان کے اندر میر جعفر بن صادق، یہ دونوں کے دونوں رافضی تھے۔ آپ کو سارے بڑے تاریخی واقعات میں یہی نظر آئے گا۔ مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے، ابھی 8 سال تک کے جو جنگ چلی ہے عراق سے، کیا ہوا؟ کس نے لڑا؟ کس نے؟ ملک شام میں مسلمانوں کا قتل عام کرنے والا کون ہے؟ رافضی ہے۔ سارے واقعات کے پشت پر آپ کو یہی لوگ ملیں گے۔ تاریخی ان کا معاملہ یہ ہے۔ میں نے ہلکی سی تصویر رافضیت کی اس لیے پیش کی کہ ماہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، اس ماہ محرم الحرام میں بھی رافضیوں نے وہ کام کیے کہ مسلمانوں کو اسلام مخالف کام کرنا، جس سے منع کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں، قرآن و حدیث میں جس سے منع کیا گیا ہے وہ عمل کرنے کی سازش کی اور مسلمانوں میں اس عمل کو مشہور کیا۔ اور لا علمی کی بنیاد پر مسلمانوں کے بہت بڑے طبقے نے، بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا جو ہے لا علمی کی وجہ سے ان اعمال کو کر رہا ہے۔ وہ اعمال و افعال کیا ہے؟ ماہ محرم الحرام جو ہے، اس کے بارے میں شریعت کے احکامات کیا ہیں؟ یہ حرمت کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ اللہ نے جب سے زمین و آسمان بنائے ہیں 12 مہینے ہیں سال کے، جس میں 4 مہینے حرمت کے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام۔ اور حرمت کے مہینے میں کیا؟ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس مہینے میں جنگ کرنا، قتال کرنا منع ہے۔ اس مہینے کے اندر دیکھیے یہ حرمت کا مہینہ ہے محرم الحرام، اس مہینے میں جنگ کرنا، قتال کرنا منع ہے۔ مسلمانوں کے درمیان اس مہینے کی شہرت جنگ کی وجہ سے ہے، ایک جنگ کی ہی وجہ سے یہ یاد کیا جاتا ہے۔ محرم آیا تو کربلا کی جنگ، میدان کربلا پورا مسلمانوں کے بچوں کے نام پر رہے گا۔ دوسری چیز، اس مہینے کے بارے میں جو بیان کیا گیا اس کے احکامات، یوم عاشورہ جو ہے وہ روزے کا دن ہے۔ 9 اور 10 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی اور کہا امید ہے کہ اللہ رب العالمین پچھلے 1 سال کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اس روز اللہ رب العالمین نے فرعون کے ظلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پوری بنی اسرائیل کو نجات دی تھی، یعنی یہ اہل ایمان کا ظالم کے پنجے سے نجات کا دن ہے۔ ہمارے یہاں یہ مشہور کیا گیا کہ ظالم نے اس روز اہل ایمان کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے قرآن میں، اللہ کے نبی حدیث میں بیان فرما رہے ہیں کہ اس روز حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے۔ یہ نجات کا دن، اور اسی شکرانے میں یہ روزہ رکھا جاتا ہے۔ یوم عاشورہ کا جو روزہ ہے اسی مناسبت سے ہے۔ ماہ محرم الحرام کے سلسلے میں جو چیزیں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر غیر شرعی مشہور ہے، اللہ کی نازل کردہ ہدایت اور تعلیمات کے بالکل خلاف، اس کو انشاءاللہ العزیز میں آخر میں کچھ تھوڑا سا بیان کروں گا۔ اس کی جو شہرت ہے ماہ محرم الحرام کی، وہ ہمارے معاشرے کے اندر واقعہ کربلا کی مناسبت سے ہے۔ اگر آپ ماہ محرم الحرام کے سلسلے میں مطالعہ کریں تو ماہ محرم الحرام میں بہت سارے بڑے بڑے واقعات ہوئے۔ پہلی چیز تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی۔ دوسری چیز یہ اسی مناسبت سے اس میں شکرانے کا روزہ رکھنا ہے۔ تیسری چیز تاریخی اعتبار سے اگر دیکھیں تو اس ماہ محرم الحرام میں مسلمانوں کے سن کا آغاز ہوا ہجرت کی مناسبت سے۔ تو ہجرت کی پوری 13 سالہ تاریخ
جس میں صحابہ اکرام نے اللہ کے دین کے لیے ہر قسم کی قربانی دی، جان کی، مال کی، وطن کی، کاروبار کی، تجارت کی، ہر چیز کی۔ اس میں ایک انتہائی بڑا سبق یہ ہے کہ اہل ایمان کے سامنے جب ایسا موڑ آئے کہ ایک طرف تجارت اور کاروبار ہو، ایک طرف رشتے ناطے ہوں، ایک طرف وطن ہو، ساری چیزیں ایک طرف ہو اور ایک طرف عقیدہ اور دین ہو، تو سب قربان کر دیا جائے گا، لیکن عقیدے کی سوداگری نہیں کی جائے گی۔ اگر صرف ہجرت سے واقعات بیان کیے جائیں کہ کیسی کیسی قربانیاں صحابہ اکرام نے دی ہیں، جو اللہ کے دین کے لیے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئی ہے، ایک چھوٹا سا جملہ نہیں ہے، یہ ایک چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے، یہ ایک فیصلہ تھا زندگی کے اہم ترین موڑ پر کہ سب قربان کر دینا ہے یا عقیدہ قربان کرنا ہے۔ اہل ایمان نے یہ ثابت کیا اپنے عمل سے کہ سب قربان کر دینا ہے، لیکن عقیدے کی سوداگری نہیں کرنا ہے۔ یہ بہت بڑا قدم تاریخ کا ہجرت جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے مکہ چھوڑ کر نکل جائیں تو نکل گئے بدن کے کپڑوں پر۔ پورے واقعات پڑھیے، 13 سال کتنی سخت اذیت سے دوچار کیے گئے۔ ہمارے درمیان شہرت ہونا چاہیے تھا اس واقعے کی، ہجرت کے، ایک ایک معصوم بچے کی زبان پر ہجرت کے واقعات ہونا چاہیے کہ ہجرت سے پہلے کیا قربانیاں دی، سمیہ کو کس طرح شہید کیا ابو جہل نے، خباب کو کیسے تپتی ہوئی آگ میں لٹا دیا گیا، بلال حبشی کو کیسے بنو امیہ بن خلف کے لوگ ظلم کرتے تھے، حضرت عمار کے خانوادے کو کیسے مارا جا رہا تھا، تشدد کیا جا رہا تھا، زنیرہ، نہدیہ، ام ویس یہ لونڈیاں تھی، کیسے ان کو پانی میں ڈبکی دی جاتی اور ان کو مارا گیا تھا، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا واقعات ہوئے کہ آپ کے سر پر اوز ڈال دی گئی سجدے کی حالت میں، گردن میں آپ کے چادر ڈال کر اس طرح گھمایا گیا کہ آنکھیں اگل پڑی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا اعلان کیا، اتنا مارا لوگوں نے، کچھ لوگوں نے آ کر کہا کہ یہ قبیلے بنو غفار کے یہیں سے آپ کے قافلے گزرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ابل پڑی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھڑانے کے لیے آئے تو آپ کو اتنا مارا کہ پیشانی، ناک اور آنکھ کا فرق سمجھ میں نہیں آتا تھا، سوجن کی وجہ سے۔ آپ کا جہاں سے بال پکڑا جاتا پورا بال ہاتھ میں آ جاتا۔ 3 سال سے ابی طالب میں اللہ کے نبی اور آپ کے پورے خانوادے کا جو سماجی اور معاشی بائیکاٹ کیا گیا، پورے واقعات، حضرت ام سلمہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے واقعات دیکھیے، ہجرت سے پہلے کیا قربانیاں دی۔ یہ عبداللہ ذو البجادین بالکل برہنہ کر کے گھر سے نکالے گئے، یہ حضرت عثمان ذو النورین آپ کو چٹائی میں لپیٹ کر کے دھونی دی جاتی تھی۔ یہ سارے واقعات ہمارے بچوں کی زبان پر زباست عام ہونا چاہیے تھا۔ ہجرت، اس کا انتہائی گہرا تعلق ہے اس ماہ محرم الحرام سے، ہمارے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن معاف کیجئے گا، رافضیوں نے ایسا پروپیگنڈا کیا کہ ہمارے لوگوں کے ذہن سے یہ تمام کے تمام واقعات، ناکام کوشش کی، یہ تمام واقعات محو ہیں۔ حالانکہ یہ تمام واقعات ہمارے بچوں کی زبان پر ہونا چاہیے۔ ماہ محرم الحرام کی آمد جب ہو تو سب سے ایک بہت بڑا واقعہ اس کے ساتھ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ایک محرم الحرام کو ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کتنا بڑا واقعہ ہے یہ تاریخ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کون ہے؟ ہمارے ہاں رافضی نے تو ایک ایک نام یاد کرا دیے، علی اصغر کا نام، علی اکبر کا نام، بلا شبہ مظلومانہ ان کو دھوکے سے شہید کیا گیا، دھوکے سے شہید کیا گیا۔ میں اس کو بھی انشاءاللہ العزیز اختصار سے 5 منٹوں میں بیان کروں گا، کربلا کا واقعہ۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے آپ کے ذریعے کیسی دین کی خدمت لی۔ فضائل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صرف بیان کیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سے مانگا تھا، اللہ کے نبی کی دعا تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی نے دعا کی کہ رب العالمین عمر ابن خطاب اور ابو جہل ابن ہشام میں جو تجھ کو محبوب ہے اسے ہدایت دے اور اس کے ذریعے اس دین کو قوت دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے اسلام قبول کیا، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، پہلی اعلانیہ عبادت مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد کی ہے، پہلی اعلانیہ عبادت۔ آپ اللہ کے نبی کے پاس جب گئے دار ارقم میں تو اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ اللہ ایک نہیں ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا بے شک
کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا بے شک۔ کہا کیا اسلام سچا دین نہیں ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا بے شک۔ کہا پھر ہم کیوں چھپ کر کے عبادت کریں؟ دار ارقم میں چھپ کر کے تمام لوگ عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی اور صحابہ کرام۔ آپ لے کر کے نکلے، دو صف میں لوگ نکلے، ایک صف میں حضرت امیر حمزہ تھے اور ایک میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام کے غلبے اور عروج کا آغاز ہو رہا ہے جس ذات اقدس کے ایمان لانے سے، ہمارے یہاں اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ ایک جھوٹا نعرہ، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہاں اسلام کا معاملہ ایسا تھا کہ اللہ کے نبی اور صحابہ چھپ کر کے عبادت کی، اعلانیہ عبادت پہلی جو کی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر میرے ساتھ 300 لوگ ہوتے تو جزیرۃ العرب میں کسی ایک کافر کو نہیں رہنے دیتا، ایک کافر کو۔ تاریخ پڑھیے، جب آپ نے اسلام قبول کیا تو لوگوں نے آپ کے اوپر جب حملہ کیا تو آدھا دن پورے مکہ کے لوگوں سے آپ لڑتے رہے۔ اٹھا کر دیکھیے سیرت، آدھا دن تن تنہا لڑتے رہے پورے مکہ سے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ منظر یہ تھا کہ اتنی بھیڑ تھی لوگوں کی، ایسا لگتا تھا کہ بالکل کالی چادر بچھی ہوئی ہے، یعنی اگر ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا تو بالکل سیدھا کپڑا بچھتا۔ اتنے لوگ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ختم کرنے کے لیے آئے۔ آدھا دن آپ نے تن تنہا مقابلہ کیا، اس کے بعد بیٹھ گئے اور کہا تمہیں جو کرنا ہے کر لو، لیکن میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ صرف، آپ کہتے ہیں کہ آپ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے ہم پر ظلم ہوتا تھا، مارتے تھے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، لیکن آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد جس نے ہم کو مارا ہم نے اس کو مارا۔ پلٹ کر جواب دیا۔ اللہ کے دین کو قوت اور عروج۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد یہ 40ویں مسلمان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ کے فضائل بیان کی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، تو خواب میں دیکھا کہ مختلف لوگ، کتاب الرؤیا صحیح بخاری کی روایت ہے، مختلف لوگ قمیص پہنے ہوئے ہیں، کسی کی قمیص تو صرف سینے تک ہے، کسی کی قمیص اس سے لمبی ہے، لیکن عمر کی قمیص دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کی قمیص زمین میں لتھڑ رہی تھی۔ اللہ کے نبی سے دیگر صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا، پوچھا کہ اللہ کے نبی اس سے کیا مراد ہے؟ کہا دین مراد ہے، اس سے دین مراد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس لمبی قمیص سے مراد دین ہے۔ ایک خواب آپ نے بیان فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب الرؤیا صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک ڈول ہے، میں نے اس سے پانی کھینچنا شروع کیا، جتنا اللہ نے چاہا میں نے پانی کھینچا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے اس ڈول کو لیا، 2-4 ڈول آپ نے کھینچا، لیکن اللہ ان کو معاف فرمائے، ان کی کھینچنے میں کمزوری تھی، اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ نے جب ڈول کھینچنا شروع کیا تو ایک ماہر کی طرح کھینچتے رہے، سارے لوگ سیراب ہو گئے، اونٹوں نے پانی پی لیا اور جو پانی بڑھنے کا وہ ہوتا ہے وہ کنارے تک بھر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈول کھینچنے پر یہ اللہ کے نبی نے یہ خواب بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا۔ یہ چند روایتیں صرف بیان کرنا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ جنت میں ایک سونے کا محل ہے۔ روایت کے جملے ہیں آگے کہ اس کے کنارے پر میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہی ہے، وہ قریش کے ایک شخص کا محل تھا۔ آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارا محل تھا، تمہاری غیرت کی وجہ سے میں اس محل کے اندر داخل نہیں ہوا، مجھے تمہاری غیرت کی یاد آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی کیا میں آپ سے غیرت کروں گا؟ آپ کی آنکھیں آج کو باہر ہو گئی، آپ کی زندگی میں آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی اللہ کے نبی نے۔ آپ کا مقام جنت میں جو آپ کا مکان ہے اس کے دیدار کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں
کہ مجھ کو دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا خواب میں نے اس کو پیا، حتیٰ کہ دودھ کے اثرات میرے ناخن تک پر ظاہر ہو گئے، یعنی خود سیراب ہو کر پیا، پھر جو پیالہ بچا وہ میں نے عمر کو دے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے مراد علم ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اور آپ کا تدبر اور آپ کی فقاہت، آپ پڑھیے سیاست میں، ادب میں، دین میں جو آپ کا علم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مقامات ہیں، بعض لوگوں نے کہا 7 مقامات ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کو ایک مشورہ دیا اور اللہ رب العالمین نے آسمان سے وحی نازل فرمائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کی تائید کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس گلی سے عمر گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزر سکتا، شیطان فرار اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ رعب و دبدبا دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک پہاڑ پر کھڑے ہیں، آپ ہیں، ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان ذو النورین ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرماتے ہیں پہاڑ حرکت کرنے لگتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں رک جا، تجھ پر ایک صدیق اور 2 شہید، تجھ پر 1 صدیق اور 2 شہید، اور اللہ کا نبی تجھ پر ہے۔ پہاڑ رک جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ایک تھے، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ میری امت میں یہ فتنے کا دروازہ ہے، جس روز یہ دروازہ ٹوٹ جائے گا فتنوں کی آمد ہوگی امت میں اور قیامت ختم نہیں ہوگی۔ یہ رکاوٹ تھے فتنوں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنے کی آمد نہیں ہوئی، فتنوں کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام نے دریافت کیا، پوچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا، دروازہ ٹوٹ جائے گا یا کھل جائے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا ٹوٹ جائے گا۔ تب آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ کھلا ہوا دروازہ بند کیا جا سکتا ہے، ٹوٹا ہوا بند نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مرتبہ ٹوٹ جائے گا مطلب قیامت تک اب فتنے آئیں گے۔ دیگر صحابہ کرام نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو کہا اس کا مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے فضائل کے بارے میں احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، آپ کا علم، آپ کی ذہانت، آپ کا سیاسی تدبر، اگر اس کو بیان کیا جائے تو ایک خطبے نہیں کئی خطبے ناکافی ہوں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان کی شہادت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلسل اسلام نے عروج حاصل کیا، مسلسل، اور آپ نے کسی معاملے میں آپ کی غیرت اور حمیت اسلام کے بارے میں جو تھی، بڑا مشہور واقعہ ہے غزوہ بدر کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو سن کر ارشاد فرمایا تھا تمہاری مثال موسیٰ کی طرح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اکثر کہا کرتا ہوں ماہ محرم الحرام ہمارے یہاں اتنی شہرت ہے، حالانکہ شہرت ہونا چاہیے غزوہ بدر کی۔ انسانی تاریخ کا سب سے عظیم معرکہ غزوہ بدر ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے ارشاد فرمایا بدر کے جتنے شرکا ہیں سب جنتی، سب۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بدر کے جو شرکا ہیں ان کے کسی عمل پر اب کوئی گرفت نہیں۔ حاتب ابن ابی بلتہ کا واقعہ یاد کیجیے، آپ سے کتنی بڑی غلطی ہوئی تھی۔ فتح مکہ سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ غزوے سے پہلے کس جگہ حملہ کرنا ہے اس کی خبر نہیں دیتے تھے ہم لوگوں کو۔ اگر مشرق میں جانا ہے تو مشرق کے مغرب کی طرف اشارہ دیتے تاکہ لوگ تیار رہیں اور اچانک دشمن کو جا لیا جائے، قتال کم سے کم۔ آپ قتال کو پسند نہیں کرتے تھے۔ یہاں بھی آپ کا ارادہ یہی تھا کہ مکہ جب فتح ہو تو قتال نہ ہو، تو آپ نے بالکل چھپا کر رکھا معاملہ، لیکن پوری تفصیل حضرت حاتب ابن ابی بلتہ نے مشرکین مکہ کو لکھ کر روانہ کر دی۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو وحی کے ذریعے خبر دی۔ آپ نے حضرت علی، حضرت عاص کو، عمرو بن عاص کو ارشاد فرمایا کہ تم دونوں جاؤ، مقام کاخ پر ایک عورت نظر آئے گی، اس کے بالوں میں ایک خط ہے۔ خیر وہ خط لایا گیا،
حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب معلوم پڑا کہ یہ خط انہوں نے لکھا ہے تو کئی صحابہ کرام تھے، مختلف باتیں مشورہ کیا، کسی نے کہا کہ ان کی گردن مار دی جائے، آپ نے جملہ ارشاد فرمایا یہ بدر کے شرکا میں سے ہے، غزوہ بدر میں یہ شریک تھے، حاتم ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدر کے شرکا۔ غزوہ بدر اسلامی تاریخ کا صرف نہیں، انسانی تاریخ کا سب سے بے مثال معرکہ۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے فرشتوں کا نزول فرمایا، موسم سے مدد فرمائی، خوف طاری کیا، شیطان بنفس نفیس اس غزوے میں شریک تھا بذات خود۔ اسی لیے میدان جنگ میں جب شیطان پہنچا تو مشرکین مکہ کو چھوڑ کر بھاگنے لگا تو لوگوں نے اس کو پکڑا کہ تم نے تو بڑی یقین دہانی کرائی تھی شیخ نجد کے لباس میں آ کر کے کہ میں میدان جنگ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، کہا میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، سینے پر مارا اور اس کے بعد فرار اختیار کیا اور کہا میں جا کر سمندر میں پناہ لوں گا، کیونکہ فرشتوں کا نزول ہوا تھا، اللہ نے فرشتوں کو نازل فرمایا تھا۔ غزوہ بدر، بدر کیا ہے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آسمان کانپ گیا ہوگا، زمین تھرا گئی ہوگی بدر کے منظر کو دیکھ کر، ایسا غزوہ تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا۔ ہم لوگ کربلا سناتے ہیں کہ مظلومانہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے پورے خانوادے کو شہید کر دیا گیا، میدان جنگ میں شہادت ہی ملتی ہے، بالکل مظلومانہ شہید کیا گیا، لیکن کس نے شہید کیا؟ کوفیوں نے، کوفیوں نے دھوکے سے آپ کو بلا کر کے شہید کیا گیا۔ لیکن ہم بدر نہیں بتاتے جس میں کیا ہوا۔ ایسی جنگیں بے شمار ہوئی جس میں جنگ میں شرکت کرنے والے شہید ہوئے، جام شہادت نوش کیا، بڑا طبقہ چھوٹا طبقہ، بڑے گروہ نے چھوٹے گروہ کے اوپر حملہ کیا، بہت ہوا، لیکن بدر میں جو ہوا وہ کبھی نہیں ہوا۔ میں اکثر کہتا ہوں غزوہ بدر کیوں انسانی تاریخ کا سب سے عظیم معرکہ ہے؟ یہ وہ جنگ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اگر آج یہ ختم ہو گئے تو قیامت تک کے پھر کوئی تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہوئے یہ جملہ کہا تھا کہ اللہ یہ ہے میرا کل سرمایہ، میری کل جمع پونجی، یہ اہل ایمان ہے، اگر یہ ختم ہو گئے سب کچھ داؤ پر بدر میں لگا تھا، کربلا میں نہیں، بدر میں سب داؤ پر لگا تھا۔ کربلا میں اگر لگا ہوتا تو دیگر صحابہ کرام بھی نکلتے گھروں سے، یہ جھوٹ پھیلایا گیا۔ بدر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں میدان جنگ میں جو دعا کی اللہ سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بس کیجئے، اگر ایک منظر صرف بدر کا دیکھیں کہ بدر میں کیا تھا، کیوں غزوہ بدر کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بدر کے جتنے شرکا ہیں سب جنتی، ان کے کسی عمل پر کوئی گرفت نہیں، اس لیے کہ میدان بدر میں جو ہوا وہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ باپ کے سامنے بیٹا کھڑا تھا، بھائی کے سامنے بھائی کھڑا تھا۔ اگر آپ صرف ہلکی سی ایک تصویر دیکھیں غزوہ بدر کی، اس طرف کھڑے ہیں حضرت عمار، سامنے کھڑا ہے آپ کا باپ عتبہ، سامنے کھڑا ہے آپ کا چچا شیبہ، سامنے کھڑا ہے آپ کا بھائی ولید، اس طرف کھڑے ہیں مصعب بن عمیر، سامنے کھڑا ہے آپ کا بھائی عزیر بن عمیر، اس طرف کھڑے ہیں ابوبکر صدیق، سامنے کھڑا ہے آپ کا بیٹا عبد الرحمن، اس طرف کھڑے ہیں حضرت عبیدہ، سامنے کھڑا ہے آپ کا باپ، اس طرف کھڑے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سامنے کھڑا ہے آپ کا ماموں، اس طرف کھڑے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف، سامنے کھڑا ہے آپ کا بچپن کا دوست، اس طرف کھڑے ہیں اللہ کے نبی، سامنے کھڑے ہیں آپ کے داماد عاص، اس طرف کھڑے ہیں حمزہ، سامنے کھڑے ہیں آپ کے بھائی عقیل، اس طرف کھڑے ہیں علی، سامنے کھڑے ہیں آپ کے بھائی حارث۔ آپ اٹھا کر دیکھیے میدان جنگ، منظر دیکھیے، باپ کے سامنے بیٹا کھڑا ہے، بھائی کے سامنے بھائی کھڑا ہے، باپ کے سامنے بیٹا ہے، داماد، سارے رشتے سامنے کھڑے، یہ ہے غزوہ بدر۔ دشمن کے خلاف تلوار چلانا، اسے قتل کرنا، مسکراتے ہوئے جان دینا، تاریخ کے ہر دور میں ہوا ہے، لیکن اپنوں کے خلاف، باپ کے خلاف، بھائی کے خلاف، بیٹے کے خلاف، اپنے تمام چچا کے خلاف تلوار چلانا، سورماؤں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں اس کے تصور سے۔ تاریخ پڑھیے، ابو عبیدہ کے والد 3 مرتبہ آپ کے سامنے آئے، 2 مرتبہ آپ نے کہا ابا جان ہٹ جائیے، تیسری مرتبہ تلوار چلا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے ماموں کے خلاف آپ کے ہاتھ نہیں رکے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا کہتا ہے ابا جان آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو ہرگز ہرگز نہیں چھوڑتا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی کو ایک انصاری پکڑے ہوئے ہیں۔ اب کہتے ہیں کس کر باندھنا، بہت دولت مند خاتون کا بیٹا ہے، بڑی دودھ دینے والی اونٹنیاں دے گی۔ کہا تم میرے بھائی بارے میں یہ کہتے ہو؟ سگا بھائی کہتے ہیں نہ، یہ مومن میرا بھائی ہے، یہ ہے بدرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گرفتار ہوئے لوگ، آپ کے داماد نے وہ ہار پیش کیا جو آپ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ بدر میں جو گرفتار ہوئے تھے مشرکین مکہ کے لشکر میں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ تاریخ پڑھیے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، غزوہ بدر کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی میرا رشتہ دار مجھ کو دیجئے، ابو بکر کا رشتہ دار اس کو دیجئے، علی کا رشتہ دار اس کو، ہم اپنے رشتہ داروں کا معاملہ اپنے ہاتھ سے کریں گے تاکہ دنیا دیکھ لے ہمارا رشتہ صرف اور صرف اسلام کے ساتھ ہے۔ یہ ہے بدر۔ لیکن افسوس 13 سال صحابہ اکرام کی ہجرت سے پہلے کی قربانیاں ہم نے فراموش کر دی۔ بدر کا عظیم معرکہ ہماری زبانوں پر نہیں۔ ایک محرم الحرام کو اسلامی تاریخ کے عظیم شخصیت جسے اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت دی، حضرت عمر خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، جن کی فضائل میں نے ابھی روایتیں بیان کی، بے شمار روایتیں، مگر افسوس ہمارے معاشرے کے اندر یہ نہیں ہے۔ رافضیوں نے جو مشہور کیا ہے کربلا کا واقعہ، میں بہت اختصار کے ساتھ بیان کروں گا، اس میں صرف چند چیزیں مجھ کو بیان کرنا ہے۔ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، کربلا کا، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جنگ آپ پر لا دی گئی، نہ اسلام داؤ پر لگا تھا نہ آپ کا مقصد جنگ تھا۔ تاریخ کے کسی گوشے سے ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ اسلام داؤ پر لگا تھا، یہ جھوٹا رافضی بیان کرتا ہے۔ پورا واقعہ پڑھ جائیے۔ حضرت کربلا کا جو واقعہ ہے یہ کب ہوا؟ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے 51 سال بعد سن 61 ہجری میں ہوا یہ واقعہ، 51 سال بعد، اور اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور مکمل کی تعریف یہ ہے کہ اس میں زیادتی عیب ہو جائے، یہ مکمل کی تعریف ہے۔ تو آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے 51 سال بعد یہ واقعہ ہوا، اور کس طرح ہوا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب یزید خلیفہ بنے تو سارے بلاد اسلامیہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، 3 یا 4 لوگوں کو چھوڑ کر کے سب نے بیعت کر لی۔ 60 صحابہ کرام نے بیعت کی تھی حضرت یزید کے ہاتھ پر۔ آج ہمارے یہاں لوگ گالیاں بکتے ہیں رافضی کے کہنے پر، ورنہ تاریخی سچائی تو الگ ہے یزید کے بارے میں۔ رافضی کہتا ہے کہ یہ ملعون، شرابی، بے نمازی اور دنیا بھر کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی محمد بن حنفیہ البدایہ والنہایہ، علامہ ابن کثیر الاصابہ اٹھا کر دیکھیے تاریخ کی کتابیں، وہ کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، میں 20 دن اس کے پاس رہا جا کر کے، یزید کے بارے میں کہتے ہیں 20 دن رہا، 5 وقت کا نمازی اور سنت کا پابند، دین کے معاملے میں عبادت پر حریص پایا۔ تم کو کس نے کہہ دیا اتنا ہوا ہے؟ کہا ہم نے سنا ہے، بلوائیوں نے کہا تم نے سنا ہے، میں چشمدید گواہ ہوں، یہ گواہی ہے خانوادہ حسین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ کی۔ مولانا ظفر عالم اور مکارم نے ایک کتاب لکھی ہے، پوری روایت زین العابدین کے لڑکے باقر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے سے پوری روایت نقل کی ہے کربلا کے واقعے کی۔ کہیں پر بھی ایک پوری روایت میں امام باقر نے، جن کو امام کہتے ہیں یہ لوگ، زین العابدین کے صاحبزادے نے یزید کو مجرم نہیں قرار دیا، کہیں پر بھی پوری روایت، پورا واقعہ انہوں نے نقل کیا، اور علماء کرام کی تقریزیں ہیں اس کتاب پر۔ خیر میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت یزید ان کے ہاتھ پر سب بیعت کر لیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں اعلانیہ بیعت کروں گا، کہا ٹھیک ہے۔
اس کے بعد آپ مدینہ سے مکہ آ گئے. جب آپ مکہ آئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مکہ میں آپ کو کوفیوں کا لیٹر آنا شروع ہوا کہ آپ یہاں آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور آپ کو امیر المومنین بنا لیں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانواد ہے، اہل بیت سے تھے، بڑے ذہین تھے، اور صحابہ کرام سبھی بہت ذہین تھے. سمجھ لیا ان کوفیوں کو مسلسل خطوط آ رہے ہیں. آپ نے مسلم بن عقیل کو خبر دینے کے لیے بھیجا کہ جا کر دیکھیے کیا صورتحال ہے. مسلم بن عقیل جب گئے کوفہ تو ایک دن میں، بعض لوگوں نے کہا پہلے دن 12,000، بعض لوگوں نے کہا 14,000، بعض لوگوں نے کہا 30,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. ملا باقر مجلسی حیات القلوب میں لکھتا ہے 14,000 خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے روانہ کیے گئے تھے. بعض لوگوں نے 12,000 بھی تعداد لکھی ہے، الگ الگ تعدادیں لکھی ہے. خیر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے نکلنے لگے کوفہ کے لیے تو صحابہ کرام نے روکا. حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، ابو سعید خدری، واقد لیثی، ابو درداء، یہ تمام صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ نہ جائیے، یہ بڑی غدار قوم ہے، کوفی لا یوفی. یہ آپ کے والد کو دھوکہ دی ہوئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ کے بھائی حضرت حسن کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھوکہ دیا، آپ کے ساتھ بھی یہی کریں گے، آپ نہ جائیے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے رشتے سے. کہتے ہیں اگر مجھے یقین ہوتا کہ تمہاری سواری کے آگے لیٹ جاؤں گا اور تم رک جاؤ گے تو مطلب یہ بھی کرتا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 منزل تک کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے اور روکا، نہ جائیے. اب یہیں پر رک کر ذرا سا ایک بات یہیں پر رک کر کے میں اکثر کہتا ہوں، رافضی کہتا ہے سارے صحابہ نعوذ باللہ مرتد اور کافر ہو گئے تھے، سارے اللہ کے نبی کے بعد، صرف 5 کو چھوڑ کر کے، حضرت علی، حضرت سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد ابن اسود اور عمار بن یاسر. ان 5 کو چھوڑ کر سب مرتد اور کافر ہو گئے تھے. اب دیکھیے وہ عقیدہ یہاں پر کیا کام کر رہا ہے. کیا کہتے ہیں کہ اسلام داؤ پر لگا تھا. اگر اسلام داؤ پر لگا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو بچانے نکلے، تو کوئی صحابی آپ کے ساتھ کیوں نہیں نکلا؟ کیوں نہیں نکلا؟ رافضی یہ تو کہتا ہے سب مرتد ہو گئے تھے، اور آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں. اللہ کی قسم اگر اسلام داؤ پر لگا تو یہ لگتا تو ایک صحابی یا ایک تابعی گھر میں نہیں رہتے، سارے نکل جاتے. آپ کا مقصد جنگ تھا ہی نہیں، آپ جنگ کے لیے نکلے ہی نہیں تھے. لیکن جھوٹا رافضی یہ جو کہہ رہا ہے، یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس کے عقیدے کی بات ہے یہ، اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. کہا نا محمد علی جوہر نے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حالانکہ وہ شعر بھی فنی اعتبار سے غلط ہے. اگر اس کو عروس کے ماہر کے پاس لے کر جاؤ اور اس کو تختی پر لگاؤ تو سارے الف گرتے ہیں اس کے. اسلام زندے ہوتے کربلے کے بعد، ایسے پورا شعر پڑھا جائے گا. وہ فنی علمی اعتبار سے، جملے کے اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے بھی غلط ہے، فنی اعتبار سے بھی غلط ہے. خیر، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نکلے مکہ سے؟ اسلام داؤ پر لگا تھا. آپ کے پاس خطوط آئے، آپ اپنے پورے خانوادے کو لے کر نکلے، پورے خاندان کو. میدان جنگ میں بچوں کو لے کر نہیں نکلا جاتا، عورتوں کو لے کر نہیں نکلا جاتا، لیکن آپ کا ارادہ کچھ اور تھا. اور لوگوں نے بڑی زبردست تحقیقات لکھی ہے. جیسے جیسے حالات گزر رہے ہیں، تاریخ کے دبیس پردے کھینچ دیے جا رہے ہیں، اور وہ روشنی لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. لوگوں نے لکھا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک الگ ہی منصوبے سے نکلے تھے، الگ ہی جو آپ کے بڑے بھائی کر چکے تھے. ان کوفیوں کی غداری میں آپ کے ساتھ نہیں تھے، بلکہ آپ تو ایک الگ مقصد سے نکلے تھے، اور اس کے اسباب لوگوں نے بیان کیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے. اب جب نکلے، ادھر کیا ہوا؟ ادھر بصرہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد تھا، اور کوفہ کے نعمان بن بشیر. اب اندر اندر بحث چل رہی ہے، لوگوں کو خبر لگی، کسی نے خط لکھا یزید کو، معاملہ یہاں پر ایسا ہے، آپ کسی سخت آدمی کے بھیجیے. یزید اس وقت عبید اللہ بن زیاد سے ناراض تھا، لیکن اس نے عبید اللہ بن زیاد کو لیٹر لکھا کہ جا کر کے دونوں علاقہ سنبھالو، کوفہ اور بصرہ دونوں. تاریخ اٹھا کر دیکھیے، نادان بیان کرتے ہیں اور نادان اس پر سر دھوتے ہیں. سنیے، عبید اللہ بن زیاد 11، 14، 18، بعض لوگوں نے 16 بھی لکھا ہے، اتنے آدمیوں کے ساتھ بصرہ سے نکلا.
اور کوفہ پہنچا. کوفہ جب پہنچا تو یہ سب گورنر ہاؤس میں بیٹھے تھے. عبیداللہ بن زیاد کوئی لشکر لے کر نہیں آیا, یزید نے کوئی لشکر نہیں بھیجا. کوئی غامزی شیعہ دل والا, سیاہ چہرے والا ثابت تو کرے کہ یزید نے کوئی لشکر بھیجا. یہ جتنے آدمی تھے سب گورنر ہاؤس میں بیٹھے تھے. سب رافضی نے جو کہہ دیا, جھوٹے قذاب اسلام دشمن نے, ہم نے وہ بیان کرنا شروع کر دیا یزید کے بارے میں. میں آگے چل کر کے بیان کروں گا. یہ سارے لوگ گورنر ہاؤس میں بیٹھے تھے. اس نے بلایا سرداران کوفہ کو. کس نے؟ عبیداللہ بن زیاد نے. کہا غداری کر رہے ہو, اندر اندر بیعت کر رہے ہو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی. میں پکے ہوئے سر دیکھ رہا ہوں جن کی کٹائی کا وقت تو آ چکا ہے. بڑا سخت آدمی تھا, میں معاف نہیں کروں گا. لوگوں نے آ کر غدار کون تھی یقین دہانی کرایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. اب آپ نے مذہب کا جو قبیلے کا سردار تھا اس کو بلوایا, اس کو قتل بھی کیا عبیداللہ بن زیاد نے. مسلم بن عقیل کو یہ خبر لگی کہ ایسا ایسا معاملہ چل رہا ہے. آپ نے جمع کیا 30,000 کوفی آپ کے ساتھ نکلے, جا کے گورنر ہاؤس گھیر لیا. اندر عبیداللہ بن زیاد سردار نے کوفہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. جب اس کو خبر دی گئی کہ ایسا ایسا باہر منظر ہے, کہا ایسا جانتا تھا اس قوم کو, غدار قوم کو. کہا اپنے قبیلے کے لوگوں کو واپس لے کر چلے جاؤ, تم سب سردار ہو, ورنہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو, اس کے بچے یتیم ہو, اس کی ماں اس پر روئے, وہ رکے. میں سر اتاروں گا سر. قبیلے کے سردار اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر جانا شروع کیا. شام سے پہلے تنہا حضرت مسلم بن عقیل کھڑے تھے اکیلے. کس نے غداری کی؟ کس نے بلایا؟ یزید کا کہیں تذکرہ ہے؟ کوفی. ذرا سا سمجھیے اس پورے معاملے کو. اب جب یہ ہوا, انہوں نے دیکھا تو اب جان بچانے کے لیے چلے, ایک گھر میں پناہ لی. گھر کا جو آدمی تھا لڑکا, وہ فوراً جا کر کے خبر دیا کہ تمہارا جس کو تلاش کر رہے ہو میرے گھر میں پناہ لیے ہوئے. آپ کو لا کر کے شہید کر دیا گیا. کیوں؟ گورنر ہاؤس پر اٹیک کیا تھا اس بنیاد پر. وہ ایک الگ نوعیت کا معاملہ ہے, آپ کو شہید کر دیا گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکل چکے تھے. راستے میں خبر لگی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا, اور کوفیوں نے اپنا اصل ہاتھ غداری کا بتا دیا, سب ساتھ چھوڑ گیا. کہا واپس چلو. اپنے تمام خاندان کے لوگوں کو جمع کیا, کہا واپس چلو. خاندان کے لوگوں نے کہا ہمارے بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا, اس کا قصاص لیں گے, ہم لوٹیں گے نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں اکیلا جی کر کیا کروں گا تمہارے بغیر, میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں. وہ بھی ساتھ میں چلے. اب یہاں سے کس لیے بڑھ رہے ہیں؟ مسلم بن عقیل کے قتل کے قصاص کے لیے. پہلے کہا کس لیے نکلے؟ خط پر. کب اسلام داؤ پر لگا؟ کب کفر اور اسلام کا معرکہ. تاریخ کی ہر کتاب میں آپ کو یہی تفصیل ملے گی. ذرا سا کھلے ذہن سے پڑھیے, پروپیگنڈے سے ہٹ کر کے. رافضیت نے جو غیر اسلامی مزاج بنایا اس سے ہٹ کر کے. اب آپ نے کہا ٹھیک ہے, اب یہاں سے ذرا سا آگے بڑھ گئے. یہاں سے آپ آگے بڑھے, جب کربلا پہنچے تو لوگوں نے ایک نقطہ لکھا ہے. کربلا, اگر آپ کو کوفہ جانا ہے تو کربلا کے راستے پر آپ نہیں جائیں گے, وہ ایک الگ راستہ ہے کوفہ جانے کا. یعنی یہ باہر سے ملک شام کی طرف جو راستہ مڑتا ہے کوفہ سے, یہ والا راستہ, آپ اس راستے پر تھے. کوفیوں نے آ کر روکا. کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کا مقصد یہ تھا, یہاں بھی جو جا رہے تھے, کہ ان کی بغاوت کو ختم کیا جائے. اور آپ نے جب راستے میں غداری کی وجہ سے راستہ تبدیل کیا کوفہ سے شام کی طرف کا, کربلا سے شام کی طرف, کوفہ کی طرف نہیں تھا آپ پر. کوفیوں نے آ کر کے آپ کو روک لیا. یہ کیوں؟ آج بھی زمین کے نقشے پر یہ تمام چیزیں موجود ہیں, اٹھا کر دیکھیے کہ آپ کیوں جا رہے تھے یزید کی طرف. خیر, وہ ایک الگ بحث ہو جائے گی. اس کے بعد جب وہاں پر کوفیوں نے روکا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذہین تھے, وہ سارے خط تھیلے میں بھر کر لے کر آئے تھے, سارے خط. آپ نے 3 شرطیں رکھی. پہلی یہ کہ مجھ کو واپس مدینہ جانے دو. دوسری یہ
کہ مجھ کو کسی محاذ پر جہاں جنگ جاری ہے سرحد پر وہاں جانے دے تاکہ میں اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں. ذرا شرطوں پر غور کیجئے, سارا منظرنامہ بالکل صاف ہو جاتا ہے. پہلی شرط واپس, کس کے اوپر آپ تبرہ کر رہے ہیں, کس کو برا بول رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کے گھرانے کے لوگ, نواسہ رسول, اسلام داؤ پر لگے اور گھر جانے کی بات کریں. کیا کریں یار, شعور ہے؟ رافضی نے کہلوا دیا آپ سے, اور آپ نے کہا پہلے آپ نے جب اسلام داؤ پر لگا تو کوئی صحابی نہیں نکلا یہ کہا. اب حضرت حسین خانواد رسول بچاتا, اس پر بھی تبرہ کر دیا. بات کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے؟ ہرگز نہیں. لیکن داؤ ہی پر نہیں لگا تھا تو کیوں, بات ہی دوسری تھی. دوسری شرط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رکھی کہ مجھے کسی سرحد پر, جب یہاں میدان جنگ تھا, جنگ کے لیے آئے تھے, تو یہاں شہید ہونا تھا, میدان جنگ سرحد پر کیوں؟ آپ کا مقصد جنگ تھا ہی نہیں, آپ پر جنگ لا دی گئی. مظلومہ نے آپ کو شہید کیا گیا, آپ پر لا دی گئی جنگ, جنگ آپ کا مقصد تھا ہی نہیں. خیر, تیسری شرط رافضیت کے چہرے پر سیاہی مل دینے والی اور تاریخ کی تمام پہلوؤں کو روشن کر دینے والی. کیا آپ نے کہا مجھے یزید کے پاس جانے تھے, میں اس کے ہاتھ میں بیعت کر لوں, اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ اٹھائیے. تاریخ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر معاملہ کفر اور اسلام کا ہوتا تو مسکراتے ہوئے جان دیتے نواسہ رسول, لیکن یہ نہیں کہتے. سارے صحابہ نے بیعت کی, ہم کتنی گالیاں دے رہے ہیں, یہ صحابہ اکرام بیعت کر رہے ہیں اور ہم گالیاں دے رہے ہیں. کن کو؟ جس کے ہاتھ پر صحابہ بیعت کر رہے ہیں, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں. یہ کہا گیا کہ نہیں, یزید کے نام کی بیعت یہی کرنا ہے. اس پر معاملہ بڑا, جنگ ہوئی. آپ کو معلوم ہے, تاریخ پڑھیے, 2 گھنٹے میں پورا, 2-2.5 گھنٹہ 3 گھنٹے میں پورا معاملہ ہوا. دن چڑھے, جنگ شروع ہوئی, ظہر کے ٹائم معاملہ ختم ہو گیا. اب ہمارے یہاں جب بیٹھتے ہیں بیان کرنے کے لیے تو کیسے بیان کرتے ہیں؟ میں نے ایک ذاکر کا سنا, وہ بیان کر رہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے میدان جنگ میں تو جب تلوار چلاتے آپ تو لمبی ہو جاتی, واپس آتی تو چھوٹی ہو جاتی, یعنی پوری سب کٹ جاتی تھی, پوری لاشوں کے انبار لگ گئے. تاریخ ہم نے بھی پڑھی ہے. کہاں ہے وہ لاشیں؟ 14 آدمی کوفہ کے مارے گئے. کتنے بتائیے تاریخ میں وہ لاشوں کے انبار کدھر ہیں؟ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خانوادہ زین العابدین کو چھوڑ کر کے شہید کر دیا گیا مظلومانہ. کوفیوں کو آپ کہتے تھے, اے فلاں کیا تو نے یہ خط نہیں لکھا ہے, اے فلاں کیا تیرا خط نہیں ہے؟ یہ سب کون تھے؟ یزید کا لشکر نہیں تھا, یزید نے کسی کو نہیں بھیجا تھا, یہ وہی تھے جنہوں نے بلایا تھا, یہ وہی غدار تھے. وہی ان کو اپنا سر بچانے کے لیے نواسہ رسول کے سر کو قربان کیا انہوں نے. سارے خطوط لے کر آئے تھے. اسی لیے آپ تاریخ پڑھیں گے تو رافضی تبرعی تو جب الگ بیان کرتا ہے, ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں خیمے جلا دیے, ردا چھن گئی. خیمے جلے کیوں تھے؟ کبھی آپ نے تاریخ پڑھی؟ یہ لیٹر جلانے گئے تھے وہ لوگ, کیونکہ یہی لیٹر اگر یزید کے پاس جاتی ہے عبید اللہ بن زیاد کے, تو وہ تو سر ناپنے والا تھا. اپنا سر بچانے کے لیے نواسہ رسول کو شہید کیا. ذرا دیر میں معاملہ سر ہوا. اچھا, یہیں پر ذرا سا ایک اور چیز, ذرا سا رک جائیے. علامہ بڑے پیارے انداز میں اس کو بیان کیا کرتے تھے. وہ علامہ کا انداز تھا فرق اور ادیان کا, بین الاقوامی پوری دنیا کے اندر اپنی مثال آپ ذات تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ آپ نے بہت سنا کتنے لوگ مارے گئے بدر میں, کربلا میں. حضرت حسین کے خانوادے کے سب لوگ, کبھی نام سنا آپ نے؟ 2 نام سے آگے سنے, علی اصغر اور علی اکبر. یہ اصغر اور اکبر کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ اصغر مانے چھوٹا اور اکبر مانے بڑا, تو بڑا علی چھوٹا علی. اس کے آگے کچھ سنا؟ سکینہ, زینب, زین اللہ, اور کچھ سنو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پہلے لڑکے جو فاطمہ کے علاوہ دوسرے سے تھے, ان کا نام کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر, محمد بن حنفیہ. دوسرے کا نام ابو بکر.
تیسرے کا نام عمر، چوتھے کا نام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر، حضرت حسن کے لڑکے، حضرت حسین کے لڑکے، یہ ساروں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان تھے۔ کبھی آپ نے سنا کہ کربلا میں کتنے ابو بکر، کتنے عمر اور کتنے عثمان شہید ہوئے؟ رافضی اگر یہ بیان کرتے ہوئے تو اس کا پورا گھڑا ختم ہو جائے۔ کبھی آپ نے سنا سب سے پہلے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شہید ہونے والے کا نام کیا ہے؟ اٹھا تاریخ، کیا نام؟ ابو بکر۔ پھر اٹھا تاریخ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر تھا۔ ان ناموں کو آپ نے کبھی سنا؟ اس لیے کہ رافضی اس کو بیان نہیں کرتا۔ اور آگے بڑھیے، اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ میں بہت اختصار سے کام لے رہا ہوں۔ کوئی لشکر آیا، یزید نے کوئی لشکر بھیجا، عبید اللہ بن زیاد کوئی لشکر لے کر آیا کہیں سے، جتنے 14 16 19 11 آدمی تھے سب گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہیں، میدان جنگ میں بھی کوئی نہیں گیا۔ گالیاں کس کی دی جا رہی ہیں؟ برا بھلا کس کو کہا جا رہا ہے؟ عجیب و غریب مقدمہ ہے، نہ قاتل جائے واردات پر موجود، نہ اس کا آرڈر، نہ منصوبہ بندی، لیکن سارا مقدمہ اسی کے خلاف کھڑا کر دیا۔ جب ان لوگوں کو شہید کیا گیا اور جب ان لوگوں کو شہید کر کے ان کے قافلہ گزرا، ابھی تو لوگوں نے بڑی بڑی پیاری پیاری باتیں کہی ہیں۔ سر تیرے یہاں نکلتا ہے، علم تیرے یہاں نکلتا ہے، پنجے تیرے گھر میں ہے، تو قاتل تو ہی ہے نا۔ بڑے پیارے پیارے استدلال ہیں لوگوں کے۔ کس کے گھر؟ یزید کے گھر نکلا کچھ، تیرے گھر نکلا تو قاتل کون؟ خیر میں ذرا سا آگے بڑھ کر کے تھوڑا سا کہوں گا اختصار سے۔ اب جب چلا تو زین العابدین بیمار تھے، رونے کی آواز سنی، زینب سے کہا کہ یہ کون لوگ رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا تمہارے والد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خانواد اہل بیت کی شہادت کے غم میں رو رہے ہیں۔ حضرت زین العابدین کہتے ہیں اچھا پھوپھی مارا کس نے ہے؟ جب یہ رو رہے ہیں تو مارا کس نے ہے؟ مارا بھی تو انہی لوگوں نے ہے اور نوحہ بھی یہ کر رہے ہیں۔ علامہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ قرآن نے بہت پہلے اس چیز کو صاف کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آپ کو کنویں میں ڈالے تو آئے تو قرآن دیکھیے، وجاؤ اباہم عشاء یبکون، ہائے ابا ہائے۔ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، جیسے آج یہ رافضی چلاتا ہے ہائے حسین، یہی ہے، یہ برادران یوسف ہیں۔ جو مارتا ہے وہی سب سے زیادہ چیختا اور چلاتا ہے، وہی۔ اور آگے بڑھیے، میں بہت زیادہ تفصیل نہیں بیان کروں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر جو یزید کو ہمارے یہاں برا بھلا کہنا، گالیاں دینا، دیکھیے سب سے پہلے قرآن پڑھ گئے۔ قرآن کا پہلا پارہ 2 مقام پر یہ آئے تھے، 2 مقام پر۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ ہمارا شہر ایسا شہر ہے کہ ہر گلی میں حفاظ ہیں الحمدللہ اور علماء۔ کسی بھی حافظ اور عالم سے پوچھیے، آخری آئے تو پہلے پارے کی اور اس سے پہلے بھی ہے۔ وہ 2 امتیں تھیں، وہ 2 گروہ تھے، اللہ کی جناب میں پہنچ گئے۔ ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، ان کے بارے میں نہیں۔ اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کھڑا کر کے کہ حسین یزید کی خلافت حق تھی یا نہیں، حسین حق پر، یہ ہم سے نہیں پوچھے گا ہم نے کیا کیا، یہ ہم سے پوچھے گا۔ وہ تو دونوں چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا۔ یہ ایک بات۔ دوسری، کربلا کے واقعے کے بعد جب یہ لوگ ملک شام پہنچے، انتہائی اکرام کے ساتھ تمام لوگوں کو یزید نے مدینہ بھیجا، اور ایک ہی بات کہہ دی، کربلا کے واقعے کے بعد حضرت حسین اور حضرت یزید کے خانوادے میں 18 رشتے ہوئے، 18، ادھر کی لڑکی ادھر، ادھر کی لڑکی ادھر۔ ہمارے یہاں کفر اور اسلام کے دن منا رہے ہیں اس کو۔ حضرت یزید کے بارے میں سنیے، رافضی نے تو یہ سب کہا، لیکن صادق و مصدوق کائنات کے امام نے کیا کہا یہ بھی سن لیجئے۔ 2-3 چیزیں پیش کروں گا صرف۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا قسطنطنیہ پر جو لشکر حملہ آور ہوگا سب کے سب جنتی۔ بعض لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یزید اس لشکر کے سپہ سالار تھے، معلوم ہے آپ کو، میزبان رسول ابو ایوب انصاری اس لشکر میں تھے۔ آپ نے یزید سے کہا کہ میری لاش بالکل آخری سرے پر لے جا کر دفن کرنا۔ آج بھی استنبول، ترکی جو ہے استنبول، قسطنطنیہ وہی ہے استنبول، اس کے قلعے کی فصیل میں آج بھی ان کی قبر موجود ہے۔ حضرت یزید کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے کون؟
میزبان رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانوادہ رسول پڑھتا تھا. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ اور مزید تفصیل بتاتا. یہ صحابہ امامت کرتے تھے. خیر، حضرت یزید کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا سب جنتی. اس لشکر کے سپہ سالار تھے آپ، قسطنطنیہ پر جو سب سے پہلے حملہ آور ہوا. اب یہ کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ پہلا نہیں تھا، وہ دوسرا تھا، وہ تیسرا تھا، یہی لشکر تھا جس نے قسطنطنیہ فتح کیا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس لشکر کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تو سب کی ایمان پر موت. کہتے ہیں وہ ڈر لگنا چاہیے جب آدمی یہ کہتا ہے. اللہ کے نبی کی پیشن گوئی ہے، کسی نجومی کی نہیں. اللہ جب آپ کو وحی کرتا ہے، جب آپ پیشن گوئی کرتے ہیں، سن لیجئے جس لشکر کے بارے میں نبی کہتے ہیں ہر شخص ایمان پر مرے گا، اس میں کوئی کفر نہیں کرے گا. یہ نبی کی پیشن گوئی ہے، اس لیے کوئی کفر نہیں کرے گا. نبی نے کہہ دیا، اب آپ کہتے ہیں کہ اندازہ تھا، شرط لگا رہے. اور سنیے، ایک صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ سنو، کتاب الفتن صحیح بخاری. ہمارے یہاں بڑی آسانی کے ساتھ لوگ یزید کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، گالیاں دے دیتے ہیں. میں نے اللہ کے نبی کی بات بتائی، حضرت یزید کے بارے میں، اب صحابی کی بات. اور 60 صحابہ کرام نے بیعت کی تھی، یہ الگ بات ہے. آپ نے پورے خاندان کو جمع کیا اور کہا سنو، اگر کسی ایک نے یزید کی بیعت توڑی تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں رہے گا. صحیح بخاری کتاب الفتن. میرا اس سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے بدعہدی کرنے والے کے لیے قیامت کے روز ایک جھنڈا ہوگا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، اور ہم گالیاں دے رہے ہیں. گالی دینا کس کا ہے وتیرہ جانتے ہیں؟ رافضی کا. صحابہ کرام کو گالیاں دینا ان کے ہاں ایمان ہے، دین ہے. تبرہ بازی. میں اگر آپ کو بتاؤں جو کتابیں ہیں، اللہ کے نبی کو، صحابہ کرام کو کتنا برا بھلا کہا گیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذو النورین اور عبد الرحمن بن عوف، خالد بن ولید، الگ الگ صحابہ کے بارے میں. یہ تین کے بارے میں ہے کہ جہنم میں ایک صندوق ہوگا، سب سے زیادہ ہولناک اور خطرناک عذاب اسی صندوق کے 6 لوگوں کو ہوگا. اس میں ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اے اللہ ہم کو معاف فرما اس کفر کو بیان کرنے پر. اے اللہ ہمیں بخش دے، معاف فرما رب العالمین. نمرود، فرعون اور شداد، یہ 6 لوگ ہوں گے. بعض روایتوں میں 9 ہے، بعد میں 12. سب میں ابوبکر و عمر کا تذکرہ ہے. ان کا 12واں امام جب نکلے گا تو ابوبکر و عمر کو ان کی قبروں سے نکال کر کے سولی پر چڑھائے گا. نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اگر میں بیان کروں کہ کیا امہات المومنین کو ماں اور بہن پہ کی گالیاں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے تو آپ برداشت نہیں کر سکتے، اور نہ میرے پاس وہ زبان ہے کہ میں اس کو بیان کروں. 7 قسم کے گنڈے جو گھٹیا گالیاں بیان دیتے ہیں، اور وہ بھی بزرگوں کے سامنے نہیں دیتے ہیں، وہ گالیاں لکھی ہے انہوں نے. ایک ہلکی سی چیز میں اکثر بیان کرتا ہوں. آج بھی ایران میں، اللہ ہمیں معاف فرما رب العالمین، آج بھی ایران میں لیٹرین میں جو بھانڈے لگائے جاتے ہیں، ایسے بھانڈے ملتے ہیں جس پر ابوبکر اور عمر لکھا ہوتا ہے. آج بھی ساکس، موزے عام ہیں جس کی پشت پر ابوبکر عمر لکھا ہوتا ہے. عام ہے. یہ صحابہ کرام کو گالی دینے والا رافضی آپ سے کہتا ہے اور آپ اسے تسلیم کرتے ہو. صحابہ کو گالی دینے والے، صحابہ نے جس کے ہاتھ پر بیعت کی اس کو گالی دینے والے کہ آپ بھی گالیاں دے رہے ہیں. تاریخ کے کس واقعے سے اور کس ناحیے سے آپ نے یہ نتائج نکالے؟ گالیاں دینا صحابہ کو، لوگوں کو گالیاں دینا، یہ مسلمانوں کا وتیرہ نہیں ہے. رافضیوں نے ہم سے کروایا اور ہم نے آسانی سے کر دیا. صحابہ کو بھی تبرہ. اور سنیے، بس اب اشارہ کروں گا یہاں سے. یوں میں بھی معافی چاہتا ہوں، وقت تو حد سے زیادہ ہو چکا ہے، ڈبل ہو گیا. معافی چاہتا ہوں اس کے لیے، مگر یہ آئے گا نہیں. ماہ محرم الحرام، دیکھیے رافضی نے کیا کیا. بس اب اشارے کروں گا رافضی نے کیا کیا. یہ جنگ کا مہینہ نہیں ہے، حرمت کا مہینہ ہے. کس نے کہا؟ قرآن نے. اللہ کے نبی نے کہا 4 مہینے حرمت کے ہیں، ذی قعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، محرم الحرام اور رجب المرجب. یہ جنگ نہیں کرنا چاہیے مسلمانوں کے درمیان، صرف جنگ کی وجہ سے مشہور ہے. یہ 10 محرم الحرام عاشورہ کا دن
ظلم سے نجات دلانے والا دن ہے۔ ہم نے کہا ظالم نے تو ختم کر دیا سب کو، شکرانے کا دن ہے، ہم نے غم کا دن بنا لیا۔ اس روز روزہ رکھنا ہے، ہمارے یہاں سبیلے بانٹ رہے ہیں، رازے نے کروایا۔ اور سنیے، نوہار ماتم، ہمارا تعلق اس قبیلے سے ہے جہاں یہ حضرت خنسا ہے، 4 بیٹے ہیں، قادسیہ کے محاذ میں کہتی کیا ہے؟ اللہ اس بات پر شاہد اور گواہ ہے کہ تم سب اپنے باپ کی اولاد ہو، میں نے تمہارے باپ کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، میں نے تمہارے نانا اور ماموں کو رسوا نہیں کیا، اور تم اس بات پر شاہد اور گواہ ہو کہ تمہاری تربیت کی۔ جاؤ سامنے میدان کارزار گرم ہے، شہادت اختیار کرو۔ جب 4 بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تو کیا جملہ کہتی ہے؟ اس خاندان سے ہمارا تعلق ہے، ہم اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتی، ساری تعریف اللہ تیرے لیے، تو نے میرے 4 بیٹوں کو شہادت دے کر مجھ کو عزت دی۔ نوہار ماتم، نوہار یہ عبداللہ بن زبیر ہے، جب ان کو قتل کر کے سولی پر چڑھایا گیا اور یہ نابینا تھی، ان کی والدہ لے جایا گیا، کہا حجاج کہتا ہے دیکھ تیرے بیٹے کا انجام۔ کہا کیا ہوا؟ کہا سولی پر لٹکا ہوا ہے۔ کہا حجاج کہاں ہے؟ کہا تختوں پر بیٹھا ہے۔ کہا مرنے کے بعد بھی تجھ سے بلند ہے، اور سوار کے سواری سے اترنے کا وقت نہیں آیا ابھی۔ اور پھر اس کے بعد دعا مانگی، اے اللہ میرے بیٹے کے ان روزوں کو قبول کر جو اس نے تپتے ہوئے ریگزاروں میں رکھے، اے اللہ ان سجدوں کو قبول کر جو اس نے رات کی تاریکی میں تیری رضا کے لیے کی، رب العالمین اے اللہ اس کے نیکیوں کو قبول فرما۔ ہمارا تعلق یہ عبداللہ بن جہش، اتنے ٹکڑے کیے گئے، لاش کا مسئلہ کیا گیا، پہچانی نہیں جاتی تھی۔ آپ کی بہن زینب بنت جہش آئی، اللہ کے نبی نے کہا پھوپھی پہچان نہیں سکو گی، انگوٹھے سے آپ کی لاش پہچانی گئی تھی غزوہ احد میں۔ حضرت زینب کہتی ہے میں دیکھوں گی اپنے بھائی کو، روز محشر تو لوگ اپنے عزیزوں کو پورا لے کر آئیں گے، میں تو اللہ کے جناب میں قسطوں میں پیش کروں گی اپنے بھائی کو۔ یہ حضرت زینب بنت جہش۔ نوہار ماتم یہ مسلمانوں کا وتیرہ نہیں، یہاں تو باپ بیٹے کے لاش پر اس لیے تھوک کر گزر جاتا ہے کہ پیٹھ پر گولی تھی، سینے پر نشان تلاش کرتا ہے۔ اس قوم سے ہمارا تعلق ہے، یہاں نوہار ماتم کرنے والے رونے والے نہیں۔ اور آگے بڑھ گئے، اللہ کے نبی نے کہا النیاحۃ علی المیت، جو نوحہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ رافضی وہ کام کروا رہا ہے کہ آپ اسلام سے باہر ہو گئے، وہ اب آ جائیے تعزیہ۔ 351 ہجری میں سب سے پہلے حزب الدولہ نے اس کو شروع کیا، تعزیہ داری جو ہے۔ آج تو کچھ علامے فہامے جو رافضیت کے چباؤ دینے والے اگلتے ہیں، اس کی تعزیہ داری کے جواز کی بھی دلیلیں دے رہے ہیں۔ میں ایک ہی روایت بیان کروں گا، وقت تو نہیں ہے، ورنہ اپنے عقیدے اور دین کی سوداگری کرنے والے، اپنے گلے کی کمائی کھانے والے، شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی اور وہ باتیں بیان کرنے والے جو خالص دین کے خلاف ہیں، یہ ان کا معاملہ ہے۔ تعزیہ داری، احمد رضا خان نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے تعزیہ داری، عرفان شریعت پڑھیے، اس میں لکھا ہے تعزیہ بنانا، اس کا دیدار کرنا، اس کو دیکھنا، یہ سب کے سب ناجائز ہے۔ میں ایک روایت بیان کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ عجیب و غریب معاملہ ہے تعزیہ داری کا، تعزیہ بناتے ہیں پھر اس کو لے جا کر کے خود ہی اپنے ہاتھ پہ دفن کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کسی ایسی قبروں کی آدمی نے زیارت کی جس میں مردہ نہیں ہے، کأنما عبد الصنم، اس نے بت کی پوجا کی، بت کی پوجا کی۔ اولاد حسن قنوجی، نواب صدیق حسن قنوجی کے والد نے اپنی کتاب میں بہقی کی روایت سے یہ روایت، بہقی کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے۔ اور آگے بڑھیے ذرا سا یہ کہ دیکھیے ہمارے یہاں تعزیہ داری، پھر اس میں مرادیں مانگنا، منت۔ طہ یاسین عراق کے صدر تھے، عراق کی آزادی کے لیے جب یہ برطانیہ گئے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایک بہت بڑے رافضی عالم نے لکھا ہے اپنی کتاب میں پورے واقعے کو، اور یہ تو تاریخی حقیقت ہے۔ تو وہ گورنر ان کو دے نہیں رہا تھا آرڈر، تو ناراض ہو گئے۔ تو کیا ہوا؟ اس نے کہا آپ ناراض مت ہو، چلیے ایک روم میں لے کر کے، ایک ڈاکومنٹری فلم ہوتا ہی جس میں لوگ ماتم کرتے ہوئے اپنے آپ کو مار رہے تھے۔ کہا میں ان کے ہاتھ میں حکومت دے دوں،
جو اپنی حفاظت نہیں کرتے دوسروں کی حفاظت کریں گے. جانور بھی اپنے آپ کو نہیں مارتا ہے. یہ اصل میں اللہ کا غضب اور عذاب ہے ان پر، قاتلین حسین پر. آج بھی اپنے آپ کو اتنا بدترین عذاب، اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں. بے عزتی کی انتہا، بدبختی کی انتہا، کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں. یہ جتنے امور کیے جا رہے ہیں، شیر باغ بننا، سواری آنا، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ وہ سب بتاتا میں. سواری جو آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی اگر کسی کی موت ہو جائے تو اس دنیا میں آ ہی نہیں سکتا. مرائم برزخون الی یوم یبعثون ایک آڑ ہے. تو یہ تمام امور رافضیوں کے پھیلائے ہوئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس ماہ محرم الحرام میں ہجرت کے واقعات اور روزہ رکھنا، توبہ اور استغفار کرنا، اللہ کی مدد کیسے اہل ایمان پر آتی ہے. کتنے بھی کمزور ہو تو فرعون جیسی طاقتور لاہو لشکر ختم ہو جاتا ہے. یہ تاریخی اعتبار سے ہجرت کے واقعات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، غزوہ بدر، یہ تمام چیزیں یاد کرنے والی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین بڑی سازش ہوئی ہے اس امت کے ساتھ. رب العالمین رافضیوں نے اسلام کی بالکل ایک ایسی تصویر بیان کرنے کی، پیش کرنے کی کوشش کی ہے، ناکام کوشش، جو بالکل اسلام کے خلاف ہے. اور وہ امور مسلمانوں میں رائج کی ہے جو رب العالمین تیرے نبی کے ذریعے منع کی ہوئے. الہ العالمین ہم کو خالص دین پر عمل کرنے کی توفیق دے، تحقیق کا مزاج دے رب العالمین. الہ العالمین رب العالمین اہل ایمان کو رب العالمین صحیح سمجھ دے رب العالمین. رب العالمین سازشوں سے محفوظ رکھ رب العالمین. کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے. الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم.